अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू मुल्क भर के तजारती मराकज़ में बुनियादी सहूलतों के बारे में है। इसमें हम निशानदेही करेंगे कि वहाँ कौन सी ऐसी सहूलतों की ज़रूरत है जिसके बायस हम एक बेहतर कारकर्दगी हमारी सामने आ सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि रोशन साहिब वेलफेयर फाउंडेशन का ये न्यूज़ चैनल सिर्फ़ और सिर्फ समाजी खिदमात के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इसमें हम आम लोगों के जो मसाइल हैं, जो हमारी नज़र से रोज़ाना गुज़रते हैं, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं, या अगर आप के तावन से आपकी तरफ से हमें कोई ऐसी वीडियोज़ या ऐसे कोई पेपर्स मुहैया किए जाते हैं जिस पे आपके मसाइल सामने लाने पर हमें खुशी महसूस होती है, उस पर हम इस चैनल पे गुफ्तगू करते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये था कि आप इस चैनल से तावन करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपनी जो तजावीज़ हैं या अपने जो मसाइल हैं वो हमें भिजवाएं। हम उन पे गुफ्तगू करेंगे। आपके गली मोहल्ले में या आपकी नज़रों के सामने कुछ ऐसे मसाइल आते हैं जो दरीना हैं और उनको कोई हल करने के लिए सामने नहीं आ रहा, तो आप वो हमें वीडियो की सूरत में मुख्तलिफ उसके क्लिप बनाकर हमें भेज दें। वो चाहे आपकी सड़क टूटी हो, सीवरेज का पानी खड़ा हो, गंदगी पड़ी हो, कोई भी मसला आपका हो, आप हमें वो भेज दें। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पे आपके लिए जो कुछ भी हो सके वो करें। इसी तरह आप इस चैनल के लिए इसको कमेंट भेजें, इस पे इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों को भी इस बारे में बताएं कि रोशन साहिब वेलफेयर फाउंडेशन अवाम के मसाइल के लिए कोशिश कर रही है। आपका तावन ही हमारी कामयाबी है। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। पाकिस्तान भर के तजारती मराकज़ में आपने देखा होगा जहाँ बहुत रश और हज़ारों से लेके करोड़ों अरबों का कारोबार उन मराकज़ में होता है। वो चाहे कोई तजारती प्लाजे हो या मार्केटें हों, जितने भी बड़े शहर हैं, वो लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, कोयटा हो, वहाँ पर छोटे शहरों के जो ताजर हजरात हैं वो रोज़ाना वहाँ पे आते हैं और वहाँ से थोक परचून के हिसाब से अपनी अशिया ख़रीदते हैं मार्केटों से और फिर शहरों में जाके फ़रोख्त करते हैं। लेकिन देखा गया है कि वहाँ किसी किस्म की बुनियादी सहूलतें जो हैं वो बड़ी मार्केटों में नहीं दी जाती। इसमें ज़रूरी नहीं कि ये सारे काम हुकूमत ही करे। हुकूमत के तावन से ताजर बरादरी जो है वो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन पे काबू पा सकती है। इनमें सबसे पहले वहाँ पे पार्किंग प्लाज़ों के हवाले से कई हुकूमतों ने कोशिश की कि वो बड़े तजारती जो मराकज़ हैं, मार्केटें हैं, वहाँ पे पार्किंग प्लाज़े जो है वो बनाए जाए। चंद एक के अलावा ये मंसूबा कोई अच्छी तरह कामयाब ना हो सका।
پارکنگ کے بہت زیادہ مسائل ہیں. جب کاروبار اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو کہیں گاڑی کھڑی کرنے کو جگہ نہیں ملتی. پیدل چلنے والوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. یہ وہ مسئلہ ہے جو کئی دہائیوں سے اسی طرح چل رہا ہے. جیسے جیسے رش بڑھ رہا ہے، مارکیٹوں کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اسی طرح وہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تاجر برادری نے جو تاجر ہیں انہوں نے اپنے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں. وہ اس حدود میں ہی اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. لیکن اوورآل جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں جو لاکھوں روپوں کی خریداری کرتے ہیں اور دوسرے شہروں میں سامان لے کے جا رہے ہیں، ان کے لیے سیکورٹی کے کوئی انتظامات نہیں ہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکومت اور تاجر تنظیمیں مل کر وہاں سیکورٹی کے حوالے سے ایسے انتظامات کریں، فوری رسپانس کے لیے آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے کہ آپ کال کریں پھر وہ پولیس آئے، پھر 100 بہانے ہوتے ہیں، جی رش تھا اس وجہ سے دیر سے پہنچے. آپ کے بڑے تجارتی مراکز کے اندر ہی وہ پولیس کی چوکی ہو یا پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی کے آفس ہوں، ان کا انتظام کرنا ضروری ہے. پولیس کی چوکی جو وہاں پہ بنائی جائے اس کے لیے تاجر برادری وہاں پہ جگہ فراہم کرے اور حکومت وہاں پہ اپنے جو پولیس کے اہلکار ہیں ان کو تعینات کرے اور باقاعدہ طور پر اس ایک ایریے میں جہاں پہ چند بڑے تجارتی مراکز ہیں ان کی حفاظت کے لیے انتظامات کیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اسی طرح جو تجارتی مراکز ہیں ان میں صحت کے حوالے سے فوری طور پر اگر کوئی ایسا کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسائل ہیں تو وہاں پہ طبی سہولتوں کو دیکھا جائے تو کچھ بھی ایسا نظر نہیں آتا. اس کے لیے بھی حکومت اور تاجر برادری کو مل کر بڑے تجارتی مراکز میں ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. وہاں پہ ڈسپینسری ایک بنائی جائے جس میں لوکل طور پہ جو وہاں کے رجسٹرڈ تاجر حضرات ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کی صحت کے حوالے سے سہولتیں وہاں پہ دی جائیں. یہ آج کے جدید دور میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تاجر برادری جہاں اپنی دیگر وابستگیوں پر لاکھوں روپے چندہ وہ دیتے ہیں اور دوسرے کئی کاموں میں ان کی معاونت حکومت کو حاصل ہوتی ہے، وہیں پہ یہ سیکورٹی اور طبی سہولیات کے لیے وہاں پہ لوکل طور پر فرض کیا ہے خدا نہ خواستہ کسی کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس سے کوئی دل کا عرضہ لاحق ہو گیا تو اسے ریسکیو کو وہاں پہنچتے ہوئے رش والے علاقے میں آدمی کا جان چلی جاتی ہے. اگر لوکل طور پہ وہاں پہ ڈاکٹر اس مارکیٹ میں بیٹھا ہوگا تو آپ کو ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ فوری طور پہ مل سکتی ہے. مانا کہ ریسکیو کے جو ادارے ہیں وہ چند ہی منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس سے بھی تیز عمل کے لیے ابتدائی طبی امداد کے لیے مارکیٹوں میں ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح جو بڑی مارکیٹیں ہیں وہاں پہ بجائے اس کے کہ کہیں دور سے ریسکیو کا عملہ وہاں پہ پہنچے، اب تو موٹر سائیکلوں پہ بھی ریسکیو کا کام کیا جاتا ہے. تو ہر بڑی مارکیٹ میں 1-2 اہلکار ریسکیو کے ہر وقت موجود ہوں اور
ان کی جو بھی ان کی ضروریات ہیں، جو بھی ان کے ضروری آلات ہیں، یا ان کو کوئی آفس مہیا کرنے کی ذمہ داری تاجر برادری پر ہونی چاہیے۔ جو اہلکار ہیں وہ سیکورٹی کے ہوں، ریسکیو کے ہوں یا ڈاکٹرز ہوں، وہ حکومت اس ذمہ داری کو پورا کرے، اور وہاں کے جو انتظامات ہیں وہ جو تاجر برادری ہے وہ مشترکہ طور پر کوئی ایسا انتظام کریں کہ ان کو موقع پہ ہی تمام سہولتیں میسر ہوں۔ اس سے ہمارے معاشرے کی ایک خوبصورت تصویر بھی سامنے آئے گی کہ ہم کتنا اپنے جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں ان کے بنیادی حقوق کے بارے میں کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ یہ چند باتیں آج کے لیے میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ مزید اس پہ آپ ہمیں اپنی تجاویز سے آگاہ کریں تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔